ذرا تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں آوازیں مر جاتی ہیں، جہاں انسان مہمان نہیں غلطی ہے۔ زمین کا وہ واحد براعظم جس کا کوئی پرچم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فوج نہیں، اور شاید کوئی سچ بھی نہیں۔ یہ ہے انٹارکٹیکا، اور یہ صرف برف نہیں، یہ چھپائی گئی تاریخ ہے۔ بات سن کر آپ چونک جائیں گے بلکہ انکار کریں گے، کیونکہ ہمیں جو انٹارکٹیکا دکھایا گیا ہے وہ سفید ہے، منجمد ہے، مردہ ہے، مگر سائنس کچھ اور کہتی ہے۔ آج سے تقریباً 9 کروڑ سال پہلے انٹارکٹیکا وہ نہیں تھا جو آج ہے۔ اس وقت یہ براعظم برف سے نہیں، زندگی سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں گھنے اور گمبھیر جنگلات تھے، ایسے جنگلات جہاں سورج کی روشنی زمین تک مشکل سے پہنچتی تھی اور ہوا درختوں کے درمیان سانس لیتی تھی۔ یہاں دریا بہتے تھے، خاموش نہیں بلکہ شور کرتے ہوئے، زمین کو کاٹتے ہوئے، زندگی کو ساتھ بہا لے جاتے ہوئے۔ یہاں بڑے درخت اگتے تھے، ایسے درخت جو آج صرف ٹراپیکل علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن کی جڑیں صرف ٹھنڈ میں نہیں، گرم، مرطوب اور زرخیز زمین میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ اور ہاں، یہاں ڈائنوسار بھی رہتے تھے۔ یہ کوئی فاسلز ہیں، یہ ہڈیاں ہیں، یہ فٹ پرنٹس ہیں۔ ایسے ڈائنوسار جو سرد خون نہیں تھے، جو مستقل برف میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں تھے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہاں اتنی زندگی ممکن کیسے تھی؟ 1960 کی دہائی میں جب انسان نے پہلی بار انٹارکٹیکا کی برف کو گہرائی تک کھودنا شروع کیا تو ایک عجیب حقیقت سامنے آئی۔ برف کے نیچے سے ملے فوسلائزڈ ٹریز، پورے کے پورے درخت، تنے، چھال، سالانہ حلقے ایسے جیسے کل ہی کاٹے گئے ہوں۔ ملی قدیم مٹی، ایسی مٹی جس میں نامیاتی مادہ تھا، زندگی کے آثار تھے، اور وہ کیمیائی سگنیچرز تھے جو صرف زندہ زمین میں ہوتے ہیں۔ ملے پودوں کے جراثیم، پولن گرینز جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں سال پرانے تھے۔ یہ دریافتیں ناقابل تردید تھیں۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ انٹارکٹیکا ہمیشہ منجمد نہیں تھا، یہ کبھی ایک زندہ براعظم تھا۔ مگر یہاں کہانی خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب معلومات عام لوگوں تک پوری طرح کبھی نہیں پہنچی۔ یہ ڈسکوریز ایکیڈیمک جرنلز میں دفن کر دی گئیں، خبروں میں چھوٹے سے کالم بنے اور پھر غائب ہو گئیں۔ کوئی ڈاکیومنٹریز نہیں، کوئی نصابی کتب نہیں، کوئی عوامی بحث نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی یہ مان لیا جائے کہ انٹارکٹیکا سبز تھا، اگلا سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سوال خطرناک ہے۔ اگر یہاں جنگلات تھے، دریا تھے، زندگی تھی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں صرف جانور نہیں تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں انسان یا انسان جیسی کوئی تہذیب موجود رہی ہو؟ یاد رکھیں، انسان ہمیشہ پانی کے قریب رہتا ہے، انسان ہمیشہ زرخیز زمین ڈھونڈتا ہے، اور انٹارکٹیکا ایک وقت میں یہ سب رکھتا تھا۔ اگر یہ سوال سچ ثابت ہو جائے تو انسانی تاریخ افریقہ سے شروع نہیں ہوتی، تو پھر ہم پہلی تہذیب نہیں رہتے، اور شاید اسی لیے یہ سوال دبایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس آہستہ ہو جاتی ہے اور خاموشی گہری، کیونکہ انٹارکٹیکا کا مرنا آہستہ نہیں تھا۔ یہ قدرتی ارتقا نہیں لگتا، یہ حادثہ لگتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے برف کے اندر چھپے ہوئے ٹائم لیئرز کا تجزیہ کیا تو ایک عجیب پیٹرن سامنے آیا۔ درجہ حرارت آہستہ آہستہ نہیں گرا، یہ ایک مختصر وقت میں شدید گر گیا، جیسے زمین کا موسم کسی نے اچانک بند کر دیا ہو۔ یہ تبدیلی ہزاروں سالوں میں نہیں، یہ چند صدیوں یا شاید چند دہائیوں میں ہوئی، اور یہی بات سائنسدانوں کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ زمین ایسے کام نہیں کرتی۔ اب یہاں 3 نظریات سامنے آتے ہیں، اور تینوں خطرناک ہیں۔ پہلا نظریہ، زمین کا جھکاؤ بدل گیا۔ سائنس کے مطابق زمین ایک مخصوص زاویے پر گھومتی ہے،
اگر یہ زاویہ اچانک تھوڑا سا بھی بدل جائے تو موسم الٹ جاتے ہیں۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ ماضی میں زمین کو ایسا جھٹکا لگا کہ اس کا ایکسس شفٹ کر گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انٹارکٹیکا اچانک سورج سے کٹ گیا۔ دن چھوٹے ہوتے گئے، راتیں لمبی، اور برف رکنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ نظریہ ممکن ہے مگر یہ جواب مکمل نہیں۔ دوسرا نظریہ آسمانی تباہی۔ اب یہاں کہانی اور اندھیری ہو جاتی ہے۔ کچھ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ زمین کسی بڑے آسمانی جسم سے ٹکرائی یا بہت قریب سے گزری۔ اس ٹکراؤ نے یا اس گزرنے نے زمین کے ماحول کو تباہ کر دیا۔ فضا میں گرد و غبار چھا گیا، سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو گئی۔ نتیجہ انٹارکٹیکا سب سے پہلے منجمد ہوا، کیونکہ وہ پہلے ہی دنیا کے کنارے پر تھا۔ یہ نظریہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسی تباہی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تیسرا نظریہ، وہ جس پر کوئی کھل کر بات نہیں کرتا۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے اکثر اسپیکولیٹو کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر یہی سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ کچھ محققین کہتے ہیں انٹارکٹیکا صرف قدرتی وجہ سے نہیں مرا، وہ کہتے ہیں یہ کسی ایڈوانس ایکٹیویٹی کا نتیجہ تھا، ایسی ایکٹیویٹی جس نے زمین کے توانائی کے نظام کو چھیڑ دیا۔ سوچیں، اگر کسی تہذیب نے ایسی طاقت حاصل کر لی ہو جو زمین کے میگنیٹک فیلڈ یا ایٹماسفیئر کو متاثر کر سکے، نتیجہ تباہی ہی ہوتا۔ یہ نظریہ ثبوت نہیں دیتا مگر سوال چھوڑ جاتا ہے، اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ جو بھی ہوا، نتیجہ ایک جیسا تھا۔ برف پھیلتی گئی، برف موٹی ہوتی گئی، اور انٹارکٹیکا ایک فریز کی ہوئی یادداشت بن گیا۔ برف صرف مارتی نہیں، برف محفوظ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہونی نہیں چاہیے، جھیلیں جو کروڑوں سال سے تنہا ہیں، پہاڑ جو مکمل دفن ہیں، اور سٹرکچرز جن کی وضاحت آسان نہیں۔ آخر میں ایک سوال، اگر انٹارکٹیکا ایک بار اچانک مر سکتا ہے تو کیا زمین دوبارہ ایسا کر سکتی ہے؟ اور اگر ہم برف کے نیچے چھپی اس یادداشت کو کھول لیں تو کیا ہم اگلے ہوں گے